معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، ماہ رمضان المبارک کا مقدس دور شروع ہو چکا اور آج رمضان المبارک کی دوسری مقدس اور مبارک رات ہے۔ ہم نے آپ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز نماز تراویح کے بعد رمضان الکریم کے مسائل اور فضیلت کے تعلق سے روزانہ رات کو 10:30 بجے سے 11 بجے تک انشاءاللہ العزیز حاضر خدمت رہیں گے اور قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ آج تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہو گیا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہم حاضر نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا۔ آج کے لیے معذرت۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی مقدس رات رمضان الکریم کی دوسری شب، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں رمضان المبارک کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ مولا عز وجل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر اس نے تمہیں ہدایت کی اور تمہیں اور کہیں تم حق گزار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ رفیقان گرامی، رمضان الکریم کی جو فضیلت اور عظمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، انسان کی بیان سے باہر ہے۔ قرآن اور احادیث کریمہ میں بالخصوص اس مہینے کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو رمضان کا مقدس مہینہ، اس کا نام ہے رمضان، اس نام کی وجہ تسمیہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا اسلامی مہینہ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رمضان رمز سے ماخوذ ہے اور رمز کا معنی ہے جلانا۔ چونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔
या इसलिए ये रमज़ान नाम रखा गया कि ये रमज़ से मुश्तक है, जिसका माना है गरम ज़मीन से पाँव जलना। चूँकि माह सियाम भी नफ्स के जलने और तकलीफ़ का मौजिब होता है, लिहाजा इसका नाम रमज़ान रखा गया। या रमज़ान गरम पत्थर को कहते हैं जिससे जलने वालों के पाँव, जिस पर चलने वालों के पाँव जलते हैं। जब इस महीने का नाम रखा गया उस वक्त भी मौसम सख्त गर्म था। एक कौल ये भी है कि रमज़ के माना बरसाती बारिश, चूँकि रमज़ान बदन से गुनाह बिल्कुल धो डालता है और दिलों को इस तरह पाक कर देता है जैसे बारिश से चीज़ें धुलकर पाक और साफ हो जाया करती हैं। रफ़ीक़ान गिरामी, रमज़ानुल करीम के मुताल्लिक़ अगर हम अहादीस करीमा की तरफ तशरीफ़ ले चलें तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जन्नत इब्तदाए साल से आइंदा साल तक रमज़ान शरीफ के लिए आरास्ता की जाती है, सजाई जाती है। फरमाया जब पहला दिन आता है, रमज़ानुल करीम का पहला दिन आता है, तो जन्नत के पत्तों से अर्श के नीचे हवा, जन्नत के अर्श के नीचे हवा सफ़ेद और बड़ी आँखों वाली हूरों पर चलती है। तो वो कहती हैं कि ए परवरदिगार आलम, अपने बंदों से हमारे लिए उनको शोहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और उनकी आंखें हमसे ठंडी हों। रफ़ीक़ान गिरामी, इसी तरीक़े से दूसरी हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की हर रात में एक निदा करने वाला आसमान से तुलूए सुबह तक ये निदा करता है कि ए खैर के तलबगार तमाम कर और बशारत हासिल कर, और ए बुराई के चाहने वाले रुक जा और इबरत हासिल कर। क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है कि उसकी बख्शिश की जाए? क्या कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा कबूल की जाए? क्या कोई दुआ मांगने वाला है कि उसकी दुआ कबूल की जाए? और फिर फरमाया क्या कोई सवाली है कि उसका सवाल पूरा किया जाए? अल्लाह बुजुर्ग व बरतर रमज़ानुल करीम की हर रात में अफ्तारी के वक्त 60,000 गुनहगार दोज़ख से आज़ाद फरमाता है। जब ईद का दिन आता है तो उतने लोगों को आज़ाद फरमाता है कि जितने तमाम पूरे महीने में आज़ाद फरमाता है। 30 मरतबा अगर 60,000 को जोड़ लिया जाए तो रफ़ीक़ान गिरामी 18 लाख लोगों की अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश मग़फ़िरत फरमाता है। और परवरदिगार आलम रमज़ानुल करीम की आखिरी शब में अल्लाह तबारक व तआला पूरे महीने की मजमूई तादाद के मुताबिक परवरदिगार आलम लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है और जहन्नम से उनको आज़ाद फरमा देता है। रफ़ीक़ान गिरामी, तीसरे हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ानुल करीम की आखिरी रात में मेरी उम्मत की बख्शिश की जाती है। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, क्या वो शब क़द्र है? फरमाया नहीं, लेकिन काम करने वाले का अज्र पूरा पूरा दिया जाता है जबकि वो अपना काम ख़त्म कर देता है। रफ़ीक़ान गिरामी, एक तवील हदीस पाक में आक़ा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग मिंबर के पास हाजिर हो। साहबा फरमाते हैं जब हम मिंबर के पास हाजिर हुए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के पहले दर्जे पर चढ़े तो फरमाया आमीन। फिर जब दूसरे दर्जे पर चढ़े मिंबर शरीफ के तो फरमाया आमीन। और जब तीसरे दर्जे पर चढ़े तो फरमाया आमीन। जब मिंबर शरीफ से उतरे तो सहाबा फरमाते कि हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी कि कभी ना सुनते थे। फरमाया बेशक जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक
وہ شخص دور ہو رحمت سے یا ہلاک ہو جس نے رمضان الکریم کا مقدس مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بات پر میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ جب میں دوسرے منبر شریف کے دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ شخص دور ہو اللہ کی رحمت سے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، فرمایا کہ اس وقت جو میں نے آمین کہا اس کے تعلق سے جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو وہ شخص اللہ کی رحمت سے کہ جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کا موقع پائے پھر بھی کوتاہی کے نتیجے میں جنت میں داخل نہ ہو سکے، یعنی ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو یا اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات پر بھی میں نے آمین کہا۔ رفیقان گرامی، ہمارے لیے یہ حدیث پاک میں کتنا درس عبرت ہے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں کہ یہ رمضان الکریم کا مقدس مہینہ ہمیں اور آپ کو میسر آ چکا، ہم اس مہینے میں داخل ہو چکے۔ آج رمضان المبارک کا ایک روزہ مکمل ہو گیا اور ہم رمضان الکریم 1441 کی دوسری شب میں ہیں۔ رفیقان گرامی، رمضان الکریم کے مقدس مہینہ پانے کے بعد اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہ رکھیں، رمضان کے روزے چھوڑ دیں اور رمضان کے روزے نہ رکھ کر اپنی بخشش، اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، اللہ کی بارگاہ سے آزادی کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل نہ کر سکیں، تو ہم سے بڑا بدنصیب پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ رفیقان گرامی، اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا غور کرو کہ یہ حکم خداوندی ہے، آ کے سناتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام، اور اس باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، اور جس بات پر، جن کلمات پر، جس دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے، کیا وہ رد ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں وہ حق ہے، جو آپ نے ارشاد فرما دیا وہ سچ ہے، اور زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن رفیقان گرامی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ارشاد پاک میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم عبرت حاصل کریں اور عہد کریں کہ مولا تو نے ہمیں ہماری زندگی میں پھر سے جو یہ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی سعادت عطا فرما دے۔ رفیقان گرامی، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہم اور سنتے چلیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی سے 10 گناہ سے 700 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ اس کا ثواب بے شمار ہے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور طعام میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی دیدار الہی کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ رفیقان گرامی، اس حدیث مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی کا عمل 10 گناہ اور 700 گناہ تک، 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے،
اور عموماً ہم اس حدیث پاک کو سنتے ہیں کہ ایک فرض نماز کا ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر 70 گنا جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر جس کا جتنا زیادہ ظرف ہوتا ہے، جس میں جتنا زیادہ خلوص ہوتا ہے، جس میں جتنی زیادہ للہیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ رفیقان گرامی، اسی طریقے سے روزے کا جو ثواب ہے وہ بے شمار ہے، بے شمار اللہ رب کریم نے اس کا ثواب رکھا، اور یہ فرمایا کہ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا عطا کروں گا۔ رفیقان گرامی، ہم اور آپ غور و فکر کریں اس بات پر کہ رمضان الکریم کے روزے ہمارے اور آپ کے لیے کتنے مقدس، کتنے مبارک اور کتنے عظیم ہیں، ہماری جنت کے راستے کو آسان کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی خوشنودی جب ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس کو پروردگار عالم جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ خوشی روزے دار کو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور ایک خوشی دیدار الہی کے وقت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور پھر رفیقان گرامی، روزے دار کے منہ کی جو بو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، پسند ہے اور محبوب ترین ہے۔ رفیقان گرامی، اسی طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جگڑ دیے جاتے ہیں زنجیروں میں۔ رفیقان گرامی، لیکن یہاں اس حدیث پاک کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو چونکہ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ جب اپنا جائزہ لیں، اپنے آس پڑوس کا ہم جائزہ لیں، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے کام رمضان الکریم میں بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو شیطانی عمل ہے، جو ناجائز کام ہیں یا حرام ہیں۔ شیطان تو قید کر دیا گیا، تو پھر آخر یہ مسلمان ناجائز و حرام کاموں میں مشغول کیوں ہیں؟ روزہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ رمضان کے مقدس مہینے میں بھی حرام کاری کیوں کر رہے ہیں؟ رمضان الکریم کے مقدس مہینے میں بھی ناجائز اور حرام میں مبتلا کیوں ہیں؟ جبکہ شیاطین تو قید ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے یہ گناہ، یہ برائی، یہ کام تو شیطان نے کرا دیا۔ اب تو کوئی شیطان اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو رفیقان گرامی، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا نفس 11 مہینے اتنے زیادہ شیطانی عمل کرتا ہے، ہم اتنی زیادہ رب کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کو اتنا قوی اور اتنا نافرمان کر چکے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کا، کہ شیطان کے قید کر دینے سے بھی ہمارے نفس پر فرق نہیں آتا، اور ہمارا نفس، ہماری عادت، ہمارے اطوار جو ہے ناجائز و حرام کام میں ہم ملوث رہتے ہیں اور مبتلا رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے رفیقان گرامی، تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس پر ہمیں قابو پانے کی ضرورت اور حاجت ہے۔ رفیقان گرامی، اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، روئیں
रोने की कोशिश करें, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाने की रब की बारगाह में कोशिश करें। अगर ना आंसू आ सके तो रोने जैसों की सूरत ही बना सके, रोने जैसी सूरत ही बनाने की कोशिश करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तो इस्तिग़फ़ार के साथ साथ नमाज पंजगाना, फ़र्ज़ नमाजों की, और फिर रमज़ानुल करीम की सबसे मुक़द्दस इबादत नमाज तरावीह, क़यामुल लैल का बिलखुसूस कसरत के साथ एहतमाम करें, दिल जमई के साथ जो है इसका एहतमाम करें। और रफ़ीक़ान गिरामी, इसी के साथ साथ क़ुरआन मजीद अल्लाह का जो मुक़द्दस कलाम है, जो हमारे लिए बुरहान है, हमारे लिए फ़ुरक़ान है, हमारे लिए शिफा है, हमारे लिए रहमत है, जिसका ज़िक्र क़ुरआन मजीद में फ़रमाया गया, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हम क़ुरआन में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। तो क़ुरआन करीम की तिलावत हमारे लिए हमारे दिलों का मैल और कुचैल दूर करने का ज़रिया है। गुनाहों की जो जंग है हमारे दिलों में, हमारे दिल जो जंग आलूदा हो चुके हैं, हमारे दिल जो सख्त हो चुके हैं गुनाहों की स्याही से, हमारा नफ्स जो हम पर हावी है, रफ़ीक़ान गिरामी, बेहतरीन ज़रिया क़ुरान मजीद की तिलावत है। बेहतरीन ज़रिया अपने दिल को रोशन व मुनव्वर करने के लिए, अपने दिल को नर्म करने के लिए, अपने दिल को याद इलाही में लगाने के लिए क़ुरान करीम की तिलावत कसरत से की जाए, उन आयात की तिलावत की जाए, उन सूरतों को पढ़ा जाए जिनमें अल्लाह के कहर व गज़ब का, कब्र के हालात का, हश्र के मैदान का, नफ्सी नफ्सी के आलम का, क़यामत के दिन की होलनाकियों का ज़िक्र और क़यामत की तफसील है, ताकि हमारे दिलों में खौफ पैदा हो। अल्लाह की पकड़ जिन आयतों में है, रफ़ीक़ान गिरामी, क़ुरान करीम में क्या फरमाया मौला तबारक व तआला ने कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो बहुत सख्त है। तो सबसे ज़्यादा सख्त हमारे तबारक व तआला की पकड़ है। रफ़ीक़ान गिरामी, इसलिए हम अल्लाह की पकड़ से महफूज रहने के, बचने के तरीक़े इख्तियार करने की कोशिश करें। और बचने का तरीक़ा क्या है कि रब की फर्मा बरदारी में आ जाएं, रब तबारक व तआला की रहमत के साए में आ जाएं। बचने से यहाँ मुराद ये नहीं कि हम कोई शॉर्टकट रास्ता अपना के बच सकते हैं, हेरा फेरी करके बच सकते हैं उसकी पकड़ से, या रिश्वत दे के बच सकते हैं। नहीं, यहाँ वहाँ न रिश्वत काम आएगी, न वहाँ पर न अक्ल व खिरत काम आएगी। अगर वहाँ अल्लाह की सख्त पकड़ से हमें कोई बचा सकता है, अगर हमें अल्लाह के कहर व गज़ब से कोई बचा सकता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची फर्मा बरदारी, उसकी इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत व उल्फत है। शरीयत मुहम्मदिया पर सख्ती के साथ अमल है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। अगर हम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, और जो फ़राइज़ हैं इस्लाम के हम पर, जो अरकान इस्लाम हैं, उन पर मजबूती के साथ हम जो है उन पर मजबूती के साथ अमल करें, नमाज पंजगाना की तौफीक। और अब ये जो दूसरा फ़र्ज़ है जो इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है, जो इस्लाम के 5 अरकान हैं, और उनमें से एक रमज़ानुल करीम के मुक़द्दस रोज़े हैं। रफ़ीक़ान गिरामी, जब हम इसको अदा करें, इसके साथ साथ अगर ज़कात फ़र्ज़ हो तो ज़कात अदा करें, हज फ़र्ज़ हो जाए तो अल्लाह की तौफ़ीक़ से हज अदा करें, ये तमाम चीज़ें, और इसके साथ फिर भलाई का मुआमला, तो ये तमाम चीज़ें हमें कामयाब और कामरान कर सकती हैं। और बिलखुसूस इन तमाम अमाल सालिहा के साथ सबसे बड़ी और अहम चीज़ कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची और प्यारी शफाअत हमें नसीब हो जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में हमारा शुमार हो जाए। तो रफ़ीक़ान गिरामी, जैसा कि मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर शबे रमज़ान में, रमज़ानुल करीम की हर रात में परवरदिगार आलम 60,000 गुनाहगारों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। तो हम ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें उन 60,000 गुनाहगारों में, उन बख्शिश वालों में, जहन्नम से जिनको आज़ाद करना है,
مولا عز و جل کو ہم اس میں اپنا نام درج کرانے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 60,000 لوگوں میں شمار فرما دے، ہمیں شامل فرما دے، اور ان میں شامل فرما کے مولا ہم سب کو جہنم سے آزادی، دوزخ سے نجات عطا فرما کر بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو یہ رمضان الکریم کا مقدس مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، مجھے اور آپ کو اور تمام عالم اسلام کو اللہ تبارک و تعالی مبارک فرما دے۔ رفیقان گرامی، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے حروف کی جو برکات اور حسنات ہیں، تو رمضان، یہ جو لفظ رمضان نام ہے اس مقدس مہینے کا رمضان، اس کے جو 5 حروف ہیں را، میم، ضاد، الف اور نون، ان کی مناسبت سے ہمیں جو برکات حاصل ہوتی ہیں، ہم اس کو بھی یہاں پر جو ہے عرض کرتے چلیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں را، اور را سے مراد یہاں ہے رضوان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنا، اور میم اللہ تبارک و تعالی کی محبت، مجابت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس سے مراد ہے کہ ہمیں مولا تبارک و تعالی کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے، محبت پروردگار بھی حاصل ہو جائے، اور ضاد، اس کا جو لفظ رمضان کے مہینے کا، اس میں ضمان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذمہ داری، اس کی ضمانت میں ہم اور آپ آ جائیں، ذمہ داری میں آ جائیں، اور پھر الف آ گیا الفت کا ہے، اور نون سے مراد نور اور نوال، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی اور بخشش ہے۔ رفیقان گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو رمضان الکریم کے روزے فرض کیے گئے، تو اب ہم یہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ روزے فرض ہے، اس سے پہلے کے لوگوں پر فرض نہ تھے، تو رفیقان گرامی ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے واضح طور پر اس کا ذکر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب کریم نے بڑے واضح انداز میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اس بات کا ذکر فرما دیا کہ اے امت مصطفیٰ، تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، سابقہ امتوں پر، تمام امتوں پر رب عز و جل نے رمضان کے روزے فرض کیے، روزے فرض کیے گئے۔ اب ان کی شکلیں مختلف ہیں، کسی پر کچھ دن کے، کسی پر کچھ مہینے کے رمضان روزے فرض، لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نہ کسی شکل میں رمضان الکریم کے یعنی روزے فرض تھے، کسی نہ کسی شکل میں ان امتوں کو رب عز و جل نے عطا فرمائے تھے۔ لیکن یہ پورے مہینے کے مقدس روزے، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں مقدس مہینہ رمضان عطا فرمایا، اور پورے 1 مہینے کے روزے اللہ نے عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو۔ رفیقان گرامی، ایک جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان الکریم کیا ہے اور اس مہینے کی برکات اور حسنات کیا ہیں، اس مہینے کی فضیلت اور عظمت، شان و رفعت کیا ہے، تو میری امت یہ خواہش کرتی، یہ تمنا کرتی کہ پورے کا پورا سال رمضان ہوتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ 1 مہینہ رمضان کا نہ رکھے، بلکہ سال کے جو 12 مہینے ہیں، پورے کا پورا سال اور 12 کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان بنا دے۔ لیکن یہ ہماری کتنی کم ظریفی ہے، ہماری کتنی بڑی کم نصیبی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور آ کر ہمارے درمیان سے گزر جاتا ہے، اور بعد کم نصیبوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا۔ وہ 11 مہینے جو ان کی زندگی کا روٹین تھا، جس طریقے سے وہ 11 مہینے زندگی گزارے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے بھی ان کا گزر جاتا ہے۔ جس طریقے سے وہ 11 مہینے دن میں کھاتے پیتے رہے، ویسی رمضان کے مہینے میں بھی کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ وہ رمضان کا مہینہ اور 11 مہینوں میں فرق نہیں محسوس کر پاتے۔ ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، شیطان اس قدر غلبہ پا چکا ہوتا ہے، نفس اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے، ایسا نفس کا اس پر وار ہوتا ہے کہ وہ
ایسا 11 مہینے گناہوں میں ملوث رہا کہ وہ اس کے گناہوں کی پرت اس کے دل پر اتنی موٹی جم گئی کہ رمضان آیا تو اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہ ہوا کہ برکتوں، رحمتوں، رفعتوں، شان و عظمت والا مہینہ آ گیا میرے درمیان، اور میں اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو، اپنے طور طریقوں کو کوشش کروں۔ رفیقان گرامی، نہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں نہ سدھارنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن رفیقان گرامی زندگی بڑی مختصر ہے، چند دن کی زندگانی ہے، جو گزر گیا وہ ختم ہو گئی زندگی۔ اب ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کے اب کتنے ایام، کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے منٹ اور کتنے لمحات باقی ہیں۔ رفیقان گرامی، اسی لیے ہم اپنے اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سابقہ گناہوں سے توبہ کی سچی تو کوشش کریں، سچی توبہ جس کو توبۃ النصوحہ فرمایا گیا وہ کریں، اور آئندہ ابھی سے بہترین اور فرما برداری والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ رفیقان گرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رمضان الکریم کے روزوں کے تعلق سے ارشاد جو فرمایا، اور ہم اس حدیث پاک کو بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث پاک کو ہم اور آپ عموماً سنتے اور سناتے ہیں اپنے علماء کرام سے کہ بنی الاسلام علی خمس ثلاثۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والکعبۃ الحج۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے، ان 5 بنیادوں میں سے، 5 ستونوں میں سے، 5 ارکان اسلام میں سے ایک رکن، ایک ستون روزہ ہے۔ سرکار دو جہاں، سید کون و مکان، فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی تو یہ کہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ توحید اور رسالت کا اقرار یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اگر یہ کسی کے اندر پایا جائے، یہ رکن جب کسی کے دل میں پیوست ہو جائے، سچائی کے ساتھ، حق جان کر، سچ جان کر، اور زبان پر جاری ہو جائے، تو اس کے بعد 4 ارکان اسلام عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پہلا ایمان۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد 4 ارکان اور ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار تو ہوتے ہیں، لیکن ان 4 ارکان میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں میں شمار کراتے ہیں، مسلم گھرانوں میں، مسلم خاندانوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن 4 رکن ایسے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں کی کہ نہیں پائے جاتے۔ نماز نہیں پائی جاتی ان کے اندر، روزہ نہیں پایا جاتا ان کے اندر، زکوٰۃ نہیں پائی جاتی، اور حج کرنا نہیں پایا جاتا۔ لیکن ان 4 ارکان میں سے ایک بھی وہ لوگ نہیں کرتے۔ البتہ وہ سرکاری کاغذات میں مسلمان لکھے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے دفتر میں وہ کامل مسلمان شمار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ روزہ نہ رکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ جب روزے کی فرضیت کا اعتقاد تو رکھتا ہو لیکن روزہ نہیں رکھتا، تب تو گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اعتقاد روزے کی فرضیت کا انکار کرے، اعتقاد ہی نہ رکھتا ہو، تب تو بلا شبہ وہ کافر ہے۔ یعنی روزے کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو جانتا ہے، یہ تو عقیدہ رکھتا ہے، یہ تو ایمان رکھتا ہے کہ روزہ مجھ پر فرض ہے،
میں مسلمان ہوں، مجھ پر روزہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ رفیقان گرامی، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جس کی بغیر قضا کیے اور پھر قضا کو ادا کرنے کے بعد بغیر توبہ کیے اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ اسی لیے رفیقان گرامی، ہم اور آپ دعا کریں کہ مولا عز و جل ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو روزے رکھنے کی، جو فرض روزے ہیں ان کو رکھنے کی اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان گرامی، اسی طریقے سے رمضان الکریم کی جو برکات اور حسنات ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اس سلسلے میں روزانہ کل سے انشاءاللہ 10:30 سے 11 بجے تک انشاءاللہ یہ ذکر ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا۔ ہم روزانہ حاضر خدمت رہیں گے، اور آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ کل سے انشاءاللہ العزیز نماز تراویح ادا کرنے کے بعد 10:30 بجے رات کو آپ حاضر ہو جائیں، تاکہ ہم جو کچھ بھی عرض کرنے کی کوشش کریں قرآن و احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ اس کو سماعت کریں، اور دوسرے اسلامی بھائی بہنوں تک پہنچانے کی، اس کو شیئر کرنے کی، دوسروں کو یہ پیغام قرآن اور پیغام حدیث شریعت مصطفیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، اور ہمارے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے پروردگار عالم رمضان الکریم کا مقدس مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔